السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک اہم سوال آپ حضرات کے روبرو لے کر آیا ہوں۔ کئی لوگوں نے سوال کیا ہے، مفتی صاحب یہ بتائیے کہ غصے کی حالت میں اگر انسان طلاق دے دے تو کیا اس سے طلاق واقع ہو جاتی ہے؟ جی ہاں، غصے کی حالت میں بھی طلاق واقع ہو جاتی ہے، لیکن غصے کی کیفیت الگ الگ ہے۔ فقہا نے غصے کی جو کیفیت بیان کیا ہے کہ جس کیفیت سے طلاق واقع ہوتی ہے اس کو یوں سمجھیے کہ جیسے قرآن کریم میں اللہ تبارک تعالیٰ نے شراب کے لیے لفظ خمر کا لفظ استعمال کیا، انما الخمر والمیسر، کہ بے شک شراب اور جوا وغیرہ وغیرہ یہ سب چیزیں حرام ہیں۔ خمر یہ مخامرۃ العقل سے اس کی تعبیر کی جاتی ہے، یعنی وہ نشہ کہ جس نشہ کے استعمال کرنے سے انسان کے عقل پر پردہ پڑ جاتا ہے، یعنی انسان صحیح اور غلط کا فرق بھول جاتا ہے، اچھی اور بری چیز کا تمیز کرنا وہ بھول جاتا ہے۔ تو اس سچویشن کو، اس کیفیت کو جنونی کیفیت کہتے ہیں، یعنی پاگل پن والی کیفیت۔ اور آپ کو معلوم ہے کہ جب کوئی انسان پاگل ہو جاتا ہے تو اس پر شریعت کا کوئی حکم لاگو نہیں ہوتا ہے، یعنی وہ مکلف بالشریعت نہیں ہوتا ہے۔ جب انسان پاگل ہو جائے، جنونی کیفیت ہو جائے تو اس پر شریعت کا کوئی حکم لاگو نہیں ہوتا ہے۔ ٹھیک اگر کسی نے شراب پیا ہو اور اس کے شراب پینے سے اس کی کیفیت اس طرح ہو جائے کہ وہ بیوی کون ہے، ماں کون ہے، بہن کون ہے، خالہ کون ہے، پھوپھی کون ہے، اس میں وہ فرق نہیں کر پاتا ہے، تو اس کنڈیشن میں لفظ طلاق کے استعمال کرنے سے طلاق واقع نہیں ہوتی ہے۔ اور اگر یہ کیفیت نہیں ہے تو پھر اس کے بعد طلاق واقع ہو جاتی ہے۔ اب یہ خود انسان اندازہ لگا سکتا ہے۔ عام طور پر جو انسان شراب پیتا ہے تو کچھ کی تو عادت ایسی ہو جاتی ہے شراب پیتے پیتے کہ اس کے اندر فرق کا فرق رہتا ہے، یعنی وہ امتیاز کر سکتا ہے۔ اور کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو فرق نہیں کر پاتے ہیں، وہ جنونی کیفیت ہو جاتی ہے، تو جنونی کیفیت کے اندر جو ہے وہ طلاق واقع نہیں ہوتی ہے، وہ پاگل پن کی کیفیت ہوتی ہے، اس سے طلاق واقع نہیں ہوتی ہے۔ اس لیے ہر غصے کی حالت میں اور ہر جنون کی حالت والی طلاق کو ہمیں دیکھنا ہے اور ہمیں اس پہ غور کرنا ہے وہ کیفیت کون سی ہے۔ تو خلاصہ آج کی ویڈیو کا یہ ہوا کہ وہ نشہ جس نشے سے انسان کے عقل پر پردہ پڑ جائے اور انسان صحیح اور غلط کا فرق کرنا بھول جائے تو اس نشے سے طلاق واقع نہیں ہوتی ہے۔ اور اگر ایسی نشہ ہو جس سے وہ فرق محسوس کر سکتا ہے تب وہ طلاق واقع ہوتی ہے۔ اب اگر ایک دیا ہو تو ایک واقع ہوگی، اور اگر دو دیا ہو تو دو واقع ہوگی، اگر تین دیا ہو تو طلاق مغلظہ واقع ہو جائے گی۔ امید کہ آپ کو یہ مسئلہ سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ اگر اس طرح کا کوئی بھی سوال آپ کے ذہنوں میں ہے، دینی ہو یا دنیاوی ہو یا دیگر معلومات ہو، آپ ہمارے کمنٹ باکس میں سوال کر سکتے ہیں، انشاءاللہ اس کا جواب دیا جائے گا۔ اور کار خیر کے لیے، ایصال ثواب کے لیے اس ویڈیو کو آپ آگے بھی شیئر کریں، سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں۔ اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔